علی امین گنڈا پور صاحب دھرنے دینے یہاں پر آئے, احتجاج جاری تھا, لیکن انہوں نے ایک نئی ڈائریکشن دی اور پی ٹی آئی کو اپنے لینے کے دینے پڑ گئے. اس کے بعد آج دوبارہ اسلام آباد آئے تو آج دوبارہ انہوں نے کہا کہ مقبولیت کے باوجود ہم عمران خان کو رہا نہیں کروا سکے, یا ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے یا ہم استعمال ہو رہے ہیں. وہ کس سے سوال کر رہے ہیں اور وہ کن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو ان کی اس گفتگو سے کیا آپ کو تاثر ملا ہے اور کس طرف معاملہ جا رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ اچھا بھٹی صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں 2 سال سے ہم یہاں میڈیا پہ کر رہے ہیں, جتنے بھی سینئر صحافی ہیں, بہت تواتر کے ساتھ یہ بات کی کہ آپ یہ رستہ یوٹیوب سے ان کی رہائی نہیں ممکن ہوگی, ان کا مسئلہ ٹک ٹاک سے بھی ٹک ٹاک سے حل نہیں ہوگا. یہ جو جتنی باتیں ہم نے کی تھی نا, یہ اس طرح سڑکیں بند کرنے سے ان کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ بیٹھیں گے, ان کا راستہ مذاکرات سے نکلے گا, سیاسی رویہ اپنانے سے نکلے گا. انہوں نے بدقسمتی سے, وہ پنجابی کے اندر مچھی جڑی نا پتھر چٹ کے مڑ دی, یہ پتھر چاٹ کر واپس آئے ہیں. اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے ان کو. میں نے کہا تھا, یاد ہوگا آپ کو, جو جتنی بڑی بڑک مارتا ہے اس کی چیخ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. آج ان کی چیخیں سن رہے ہیں آپ, یہ کتنی بڑکے مارتے تھے, ہم جیل توڑ کر نکال دیں گے, یہ کر دیں گے. شکر ہے ان کو ریلائز ہو گیا ہے, ان کو حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور نے, اور یہ بالکل بعین حقیقت وہ باتیں ہیں جو میں اور آپ نہیں, جو جتنے بھی دانشور تھے, صحافی تھے بڑے, وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کریں. یہ جو روٹ آپ نے اپنایا نا, ہم ہر چیز کو بازو مروڑ کر صلح کریں گے, حکومت کو ان کی ناک رگڑا دیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی ناک رگڑ دیں گے, اور ہوا یہ ہے کہ ناک یہ رگڑ رہے ہیں, آج نیتوں پر سوال اٹھا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نیت ہی نہیں ہے کہ خان باہر آئے, آج وہ بات بھی کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے طریقہ اپنایا, علی امین گنڈا پور نے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے. ان کی بڑکیں سنی تھی آپ نے, یہ سر پہ کفن تھے, ہمارے جنازے پڑھ لینا, اور کو وہ ہاتھ میں رکھ کے آتا تھا. یہ کیا آج ان کو پتہ چل گیا کہ کیسے معاملہ تھا. باقی لیڈرشپ کی سوچنا جی, ابھی بالکل ان میں نفاق ہے, ان میں اختلافات ہیں, شدید قسم کے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے, پر اس میں اگر نون لیگ اس میں انہوں نے بھی کچھ حصہ ڈالا ہوگا, لیکن یہ دیکھیں نا, انہوں نے بھی, میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2 جماعتیں ہیں, انہوں نے بڑا برا وقت کاٹا ہے. یہ خود جلاوطن رہے ہیں, ناصر بٹ صاحب باہر رہے ہیں, بڑی مشکلات اور بڑے مقدمات کا سامنا کیا ہے. تو آخر میں کیا ہوا, یہ بیٹھے نا, ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ ریاست کو سیاست کریں, ریاست کی طرف نہ جائیں. ان کو ابھی یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی, یہ حکومت ناکام کرنے کی بجائے ریاست کو ناکام کرنے پہ تل گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ دوڑے ہیں, فوج پر چڑھ دوڑے ہیں. مجھے یہ بتائیں, پہلے انہوں نے جو چڑھ دوڑے تھے, انہوں نے جو فوجی تنصیبات کو گرایا, ٹھیک ہے, ان کی نیت واضح ہوگی. آج تک یہ اپنی زبانوں کو انہوں نے تلواریں, کلاشنکوفیں یہ بنایا ہوا ہے. ابھی یہ زبان سے تیر اندازی آئے روز اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کرتے ہیں, فوج کے اوپر کرتے ہیں. جہاں تنقید ہے وہاں تنقید کرنی ہے. اگر آپ کو تنقید کا اسلوب نہیں آتا نا, میں آپ کو بتاؤں, اختلاف رائے کا بھی یہ بھی آداب ہیں. ٹھیک ہے, آپ گالی نکالے بغیر بھی اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے نون لیگ سے اختلاف ہے کہ کیوں نہیں علاج کروا رہے, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ خود جیلوں میں رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ساری کی ساری, کہ علاج سے چلیں ہو رہا ہے, لیکن ملاقاتوں سے سب کو یہ فیل ہو رہا ہے گورنمنٹ اگر خوف زدہ ہے کہ ملاقاتیں فیملی کی اور پارٹی سینئر لیڈرشپ کو ملنے نہیں دینا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں نا, میں دیکھیں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. یہی ہم جب پی ٹی آئی کے زوما اقتدار میں تھے, جب وہ کہہ رہے تھے میں اے سی تروا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, اس وقت بھی ہم ان سے یہ باتیں کرتے تھے, یہ بڑک بازی نہ کریں. یہ وقت گھومنے میں پاکستان کی تاریخ پوری کی پوری اسی طرح بھری پڑی ہے. ایک دم جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں حکومت میں چلے جاتے ہیں, جو جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ مسند اقتدار پر کے اوپر آ جاتے ہیں. آج بھی ان سے یہ عرض ہے, گزارش ہے کہ اس وقت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے. جو جائز چیز بنتی ہے, کوئی ایس او پیز بنا لیں, ملاقات پر پابندی نہیں لگا سکتے آپ. ان کی فیملی کو ملنا ان کا حق ہے, وہ ملیں گے. چاہے یہ کل کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب یا ان کی لیڈرشپ جیل میں جاتی ہے, ہم پھر بھی یہی بات کریں گے جو ان کا جائز رائٹ ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے ناصر بٹ صاحب کہ ہم کو کھانا اچھا پرووائڈ کر رہے ہیں. بھی کھانا بھی اچھا پرووائڈ کرے, اچھی بات ہے. ہم نہیں کہتے کہ جو بندہ قید ہے وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے, جو بھی اس کو عدالت نے سزا دی ہے وہ عدالت ہی کہ اس کے بڑی عدالت اس کو ریموو کر سکتی ہے نا, ہم اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن خوراک کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی فیملی کو ایکسیس دینا یہ بالکل بین دینی چاہیے. کل یہ بھی ڈریں اس وقت سے, کل ان کے ساتھ دوبارہ وقت آئے تو پھر ہم یہاں بیٹھ کر ان کی ملاقات کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں.